अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू तरक्की की बातें और मैं हूं आपकी होस्ट हुमैरा हुसैन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर हम डिस्कशंस करते हैं तरक्की और उससे जुड़े हुए मामलात पर, और गाहे बगाहे हम आपको मुख्तलिफ इलाकाई और सूबाई तरक्की के हवाले से भी आगाह करते रहते हैं। तो जनाब, हमारा जो आज का फोकस है वो है तरक्की और बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और इसमें भी हम बिलखुसूस फोकस करेंगे एजुकेशन के ऊपर और CPEC के हवाले से किस किस्म के एवेन्यूज़ खुल रहे हैं और वहाँ की यूथ को किस किस्म की जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, किस किस्म का ह्यूमन रिसोर्स वहाँ पर अवेलेबल है, और अगर ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी को एनहांस करने की ज़रूरत है तो हुकूमत की तरफ से किस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आज हमारी मेहमान हैं मोहतरमा जुबैदा जलाल साहिबा, कि जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोडक्शन है, लेकिन क्योंकि वो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उसके साथ एजुकेशन में भी माशाल्लाह वो चैंपियन समझी जाती हैं अपने इलाके में। तो हम उनसे इन सारी मामलात के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और इन सवालात का जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यू मोस्ट वेलकम, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। जुबैदा आपा, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तालीम की, तो माशाल्लाह आप तो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, एक ब्रेव वुमन लीडर भी हैं, और आपकी जो नीश समझा जाता है बेसिकली वो एजुकेशन सेक्टर ही है। तो क्या वजह है कि बलूचिस्तान की जब हम तालीम की बात करते हैं तो उसमें इंडिकेटर्स हमें काफ़ी लो नज़र आते हैं, तो क्या वजह है? देखिए, बलूचिस्तान के लिए प्रोवाइडिंग एजुकेशन और सिर्फ हुकूमती मतलब इक़दामात से ये बहुत एक चैलेंजिंग जॉब है। चैलेंजिंग इन द सेंस कि आपने देखा है कि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन वर्सेस उसकी एरिया, ठीक है, बहुत ही रिमोट एरियाज़, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस एरियाज़, मतलब डबल द एफर्ट चाहिए होगी बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, और डबल द एफर्ट्स, डबल द नंबर्स इन बजट भी चाहिए होगा, ओके, ठीक, टू रीच आउट टू ईच एंड एवरी चाइल्ड। ठीक हो गया। दूसरी जो बात है जो मैं समझती हूँ इज़ बेसिकली खामियां बहुत हैं विद इन दी एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। मतलब जिस तरीके से एक प्लान तरीके से आपने आगे बढ़ना, या जो पॉलिसी इन प्लेस है, फॉर इंस्टेंस जब मैं मिनिस्टर थी तो हमने एक एजुकेशन सेक्टर रिफॉर्म इन प्लेस किया था, एंड इट वाज अ सेक्टर वाइड अप्रोच, जिसमें हमने कहा कि अर्ली चाइल्डहुड जो कि कच्ची क्लासेस हैं उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के हवाले से, एंड वी गो ऑल द वे टू हायर सेकेंडरी स्कूलिंग क्लास 12 तक, या जो इंटर कॉलेज हम कहते हैं। फिर उसके बाद वो जब हमने बना दिए सारे सेक्टर रिफॉर्म्स, उसमें हमने टेक्निकल ट्रेनिंग भी डाल दी, हमने उसमें मदरसा रिफॉर्म्स भी डाल दिए, एंड आफ्टर दैट देन हमने हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स इन प्लेस किए। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन था उसको हमने रीस्ट्रक्चर करके हायर एजुकेशन कमीशन बनाई, और इसी तरह फिर देन वी आल्सो सेट द प्लान फॉर हायर एजुकेशन। बिल्कुल सही। फॉर द होल ऑफ पाकिस्तान। उस जमाने में 18th अमेंडमेंट नहीं थी, मुशर्रफ रजीम एंड दी ऑनवर्ड्स जो 2002 से लेके 2007 तक जो गवर्नमेंट चली। बट द थिंग इज अगेन कि जो और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हमने बहुत एम्फेसिस की, ठीक है, हमने अडॉप्ट स्कूल प्रोग्राम्स भी ले आए ताकि अगर गवर्नमेंट जहाँ नहीं जा सकती है, NGOs बहुत हैं, हमारे सिविल सोसाइटी कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं, हमारी कॉर्पोरेट सेक्टर है। बाकी सूबों में आपने देखा कि इससे बहुत तब्दीली इन द सेंस आई, क्योंकि फिलैंथ्रोफी के हवाले से भी अगर आप देखें, या आप कॉर्पोरेट सेक्टर की सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर देखें तो उधर है। ये चीज़ें बलूचिस्तान में नहीं है। यू डोंट हैव द इंडस्ट्रीज, यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सेटअप जो सप्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट करें गवर्नमेंट के एफर्ट्स, इनिशिएटिव्स। जिस तरह आपने बताया कि रिफॉर्म एजेंडा एब्सोल्युटली वाज इन प्लेस एंड रिफॉर्म्स ऑन द सरफेस एब्सोल्युटली दे वर फैंटास्टिक, और आपने खुद ही बताया कि बाकी सूबों ने भी फायदा उठाया, लेकिन अभी भी 2018-19 में भी अलिफ एलान या यूनिसेफ इनकी रिपोर्ट्स अगर आप उठाएं तो वो ये बताते हैं कि बलूचिस्तान में हर 30 किलोमीटर के बाद आपको एक प्राइमरी स्कूल मिलता है, 260 किलोमीटर पे आपको मिडिल स्कूल मिलता है, और 360 किलोमीटर पर एक हाई स्कूल मिलता है। तो ये ज़ाहिर इतने चैलेंजिंग इंडिकेटर्स हैं कि हम इसको कैसे देख सकेंगे एक चीज़, और खसूसन अभी प्रोविंशियल सब्जेक्ट है एजुकेशन। तो आपकी जो पार्टी है वो वफाक में भी और सूबे में भी अब मखलूत हुकूमत का पार्ट है, तो अब आप क्या समझते हैं कि कैसे इसको आगे लेके जाएं? लेकिन वही रिफॉर्म्स पे मैं वापस चली जाऊंगी। उसमें हमने कहा था कि उस वक्त भी दिस वाज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट जिसको हम कंकरेंट लिस्ट पे कहते हैं, ठीक है ना। हायर एजुकेशन वाज फेडरल,
لیکن اپ ٹو انٹر کالج یا ہائر سیکنڈری اسکولنگ وہ صوبائی. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے ایڈیشنل بجٹری ایلوکیشنز ان ایڈیشن ٹو دی آپ کہیں کہ جو ریگولر بجٹ ہوتا ہے جی ڈی پی کا ہوتا ہے, ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہم نے ایٹ دی بہت بڑے مطلب ایک موومنٹ آپ کہیں کہ انٹرنیشنل کوآرڈینیشن, getting the bilateral support systems also, funding finances. جیسے سیڈا کا میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈیٹ سواپس کے ہم نے سب سے پہلے یہ بات شروع کی, اور ڈیٹ سواپس میں ہم نے کہا جو ہمارا ادھار ہے اس کو ہم نہیں دے سکتے ہیں آپ کو, لیکن آپ اس کو مطلب ریلوکیٹ کریں کہ ہم ایجوکیشن پہ اس کو خرچ کرتے ہیں, ڈائیورٹ. اور وہ صرف اور صرف ہم نے ٹیچر ٹریننگ پہ سارا فوکس کیا, 5 سال تک وہ چلتا رہا. تو یو سی دیٹ کائنڈ آف سپورٹ سسٹمز میں. اور بلوچستان عوامی پارٹی اب کیا کر رہی ہے, بیکاز وی آر ان الائنس ٹوگیدر. نیچرلی اب تو بجٹری ایلوکیشن جسٹ گوز, NFC ایوارڈ ہے, اس میں بہت ہائر پرسنٹیج آف بجٹس جاتے ہیں, اینڈ اٹ ڈپینڈز آن دی پروونشل گورنمنٹس ناؤ کہ وہ کون سی پرائرٹیز ہیں اس کی. بالکل صحیح. بٹ الحمدللہ بلوچستان عوامی پارٹی از ویری مچ فوکسڈ, اینڈ ون آف دا پرائرٹیز از ایجوکیشن, جس میں ویری مچ کنیکٹنگ ٹو دی ایجوکیشن ریفارمس. جب ہم نے کہا تھا کہ اپ گریڈیشنز آف اسکول لازمی ہیں, کیونکہ یہ جو جس طریقے سے ہم پھیلے ہوئے ہیں, یو کانٹ ہیو واسٹنس, ایوری ولیج یو کانٹ افورڈ ٹو ہیو اے ہائی اسکول, یو کانٹ افورڈ ٹو ہیو اے مڈل اسکول. تو کلسٹر سسٹمز بنا دیے گئے ہیں, جس میں یونین کاؤنسل لیول پہ ود ان دا یونین کاؤنسل دیر آر کلسٹر, مے بی 10 اسکولس, اس میں پھر ایک سینٹرل مڈل اسکول بنا دیا گیا ہے. اسی طرح ایک کو آپ ایگزیکٹلی ہائی اسکول اینڈ اے ہائر سیکنڈری اسکول, تاکہ ایکسیسیبلٹی ہو. اور یہ بہت ضروری ہے خاص کر بچیوں کے حوالے سے. جی ایگزیکٹلی, میں اسی طرف ہی آ رہی تھی کہ زبیدہ صاحبہ, کیونکہ اگین میں اسٹیٹس تھوڑے سے کوٹ کروں گی کہ اکارڈنگ ٹو الف لام کہ جی 1,65,000 بچیاں اگر انرول ہوتی ہیں پرائمری میں, تو وہ ہائر اسکول میں جاتے جاتے وہ 20,000 رہ جاتے ہیں, اور مڈل اسکول تک وہ 44 ہوتی ہیں, پھر ہائی میں وہ 20,000 ہو جاتی ہیں. یو کین امیجن 165 to 20,000. تو کیا ریزنس ہیں, اور کس طرح سے ہم, جس طرح آپ نے بات کی, تو اس میں بچوں کو امپیکٹ کیسے کریں گے؟ کیا یہ سارا سسٹم بچوں کے لیے سیپریٹ ہوگا, کو ایجوکیشن میں ہوگا, کیسے ہوگا؟ لیکن ایک وقت تھا جب ہمارے دور میں ہم نے کہا تھا کہ جو پرائمری اسکول ہیں, اور کیونکہ ایٹیٹیوڈز اب لوگوں کی چینج ہو گئی ہیں, ڈیمانڈ اب جس گاؤں میں بھی جائیں بلوچستان کے, آپ کو ڈیمانڈ یہی آئے گا کہ اسکول اور صحت, اسکول اور صحت. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ پرائمری اسکولز جو ہیں وہ گرلز فیمیل ٹیچرز ہوں اور کو ایجوکیشن ہو, تاکہ کنسٹرکشن پہ اتنا خرچ نہ آئے جتنا ان کلاس ایکٹیویٹی پہ زیادہ, which is more important, the quality of education, the activity in the classroom, اس پہ. اور الحمدللہ بہت سے ایسے دور دراز علاقوں میں آپ کو نظر آئے گا یہ چیز کہ بچیاں پڑھا رہی ہیں اور کو ایجوکیشن ہے ایٹ دا پرائمری لیول, وچ مینس ایک ہی اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اینڈ نارملی ایک ہی برادری کے لوگ ہوتے ہیں, ایک ہی ریلیٹیوز, تو اس میں کوئی فرق کسی کو نہیں ہوتا. بٹ ایز یو سیڈ, ایکسیسیبلٹی آل دا وے ٹو ماشاء اللہ ہائر ایجوکیشن, وہ چیلنج تھا. لیکن بلوچستان عوامی پارٹی نے ابھی جو یہ 2.5 سال ان کے ہو گئے ہیں, آپ دیکھیں گے کہ دے ہیو اپ گریڈیڈ ہنڈریڈز آف اسکولس ٹو ہائی اسکولس. اسی طرح ہائر سیکنڈری اسکول کا سسٹم جو ہم کہہ رہے ہیں اس تک, کیونکہ ہائی اسکول میں 2 کلاس اور ایڈ کیا اور 12 تک آپ نے آسانی سے ہو گیا. اور ڈگری کالجز ہر تحصیل پہ ماشاء اللہ, ابھی آپ دیکھیں گے ایون ان مائی اون وچ جو کیچ ڈسٹرکٹ ہے, ہر تحصیل پہ آپ دیکھیں گے کہ ڈگری کالجز بن رہا ہے. اینڈ دین یو ہیو یونیورسٹیز. تو ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پہ آئیدر فل فلیج یونیورسٹیز ہیں یا سب کیمپسز آف دی 4 یونیورسٹیز جو میں نے اپنے دور پہ کھولے تھے بلوچستان میں. کنسٹرکشن کی ابھی بات ہو رہی تھی, تو کنسٹرکشن سے مجھے فوراً سی پیک کا خیال آتا ہے. تو سی پیک تو بیسیکلی اکنامک اپرچونیٹیز, اکنامک کوریڈور بھی ہے. تو بلوچستان ظاہر ہے کہ اس کی ڈیسٹینیشن بنتی ہے. تو کس طرح سے اپرچونیٹیز ہم دیکھتے ہیں بلوچستان میں, خصوصاً یوتھ کے لیے, کہ جو ہمیں اکنامک انگیجمنٹ ہوگی سی پیک میں ہوگی, اور کیا ہمارا ہیومن ریسورس اس قابل ہے؟ کیونکہ اس میں بات یہ ہے
کہ لیبر ورک تو ایبسولوٹلی ٹھیک ہے، لیکن ایک کمیونٹی اس ٹائم بینیفیشری سمجھتی ہے جب وہ کی پوزیشن پہ بھی جاتی ہے. تو کس طرح سے کیا ہمارے پاس اس لیول کا ہے؟ وہ اس لیول پہ ابھی کام بہت کرنا پڑے گا، بہت کرنا پڑے گا if we want each and every youth to have that opportunity in Balochistan. Like for instance CPEC کا اسٹارٹ پوائنٹ آپ کو پتہ ہے کہ گوادر ڈیپ سی پورٹ ہے، اور وہیں سے سارا اینڈ اٹ ول گو آل دا وے ٹو جوب، اور پھر ڈی آئی خان سے لنک ہوتا ہے. تو اکراس دس دیر آر اباؤٹ 500 صرف یہ روٹ پہ، صرف اس روڈ پہ 550 یونین کاؤنسلز آپ کو ملیں گے، فال کرتے ہیں. تو اگر ہم نے صرف ان بچوں کو مین اسٹریم میں لانا ہے اور اونرشپ ان کو دینا ہے کہ یہ ترقی آپ کے لیے بھی ہے اینڈ ناٹ یو نو فار دا ریسٹ، اونلی فار دا ریسٹ آف پاکستان، یا جیسے ہم سمجھتے ہیں اکثر یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ صرف یہ ترقی جو ہے یہ تو پاکستانیوں کے لیے، باقی کے لیے ہے، بلوچستان والوں کے لیے نہیں ہے. سو ٹو یو نو سارٹ آف ٹو اس چیز کو یا اس بات کو ختم کرنے کے حوالے سے ریفارمز میں میں نے ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بھی بہت ایک اہم سیکٹر ڈالا تھا، جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سے بچے ہیں جن کی ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے. کچھ ایسے بچے ہیں پاورٹی کی وجہ سے نہیں جا سکتے، تو 9th 10th کلاس سے ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کو میک اٹ پارٹ آف لائک یو نو یور آرٹس اینڈ سائنس اینڈ ٹیکنیکل. لیکن اس طرح نہیں چلا جس طرح ہم چاہ رہے تھے، انویژن کر رہے تھے. مے بی وی ور اہیڈ آف آر ٹائم یا واٹ ایور، لیکن صوبوں نے اس طرح نہیں لیا. لیکن پاکستان میں نیفٹک بن گیا، یو نو اینڈ ٹیکنیکل سارٹ آف ووکیشنل ٹیکنیکل بہت اس کو ایکسپینڈ کیا گیا. اسی طرح بلوچستان میں بھی سیٹ اپس بنے. لیکن میں سمجھتی ہوں چاہے لیبر ہو وہ بھی اسکلڈ ابھی ہمیں ضرورت پڑے گی. سو ڈفرینٹ لیولز آف ٹیکنیکل ایجوکیشن اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ، جس میں اس حکومت نے ابھی ماشاءاللہ کام شروع کر دیا ہے. سو واٹ ایور پالیٹیکنک کالجز آئی ہیڈ سیٹ اپ، کیونکہ فیڈریشن could do two things directly with صوبہ. I could set up polytechnic colleges, I could set up cadet colleges. بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں ہم نے کافی حد تک بلوچستان میں بنائے تھے. اور ملٹی سیکٹر ہم نے اس طرح کیا، ہم نے کہا صبح بچیاں یوز کریں گی اس بلڈنگ تاکہ بلڈنگس پہ خرچ زیادہ نہ آئے. ایگزیکٹلی. اور لڑکے ویسے اگر کالجز میں ہیں یا کہیں اور کام کر رہے ہیں یا واٹ ایور، شام کو پھر یہ بلڈنگز لڑکوں کے لیے استعمال کیے جائیں اینڈ فار دیٹ اسکل بلڈنگ. اب آپ دیکھیں سی پیک میں گوادر پورٹ ان اٹ سیلف ہائیلی یو نو سارٹ آف اس میں ایکسپرٹیز آپ کو ضرورت پڑے گی. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کول پاور پلانٹ چائنیز کا بننے والا ہے ادھر ہی. اسی طرح ابھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ چائنا کا ود ان اینڈ آف 2022 انشاءاللہ اگر یہ کرونا میں ریلیف ہو تھوڑا بہت تو بائی 2022 they will and it will be the biggest airport in Asia. صحیح، ٹھیک ہے نا. یہ گوادر میں بننے جا رہے ہیں، huge. And then defense production میں as Minister Defense Production I've also set up the first it will be the second ship building, in fact the first ship building yard in Gwadar. اگر آپ دیکھیں and that is again historic in the sense کیونکہ جب بلوچستان میں ابھی اگریمنٹ ہو گئی تھی بٹ واٹ وی سیڈ واز کہ ہم زمین نہیں خریدیں گے بلوچستان گورنمنٹ سے، ہم اس کو ایکویٹی بیسس پہ اس اگریمنٹ کو کرتے ہیں کہ جو بھی پروفٹس آئیں گے اس میں بلوچستان گورنمنٹ بھی شیئر ہولڈر ہوگا، تاکہ بلوچستان والے یہ محسوس کریں اور ان کو پتہ چلے کہ اگر زمین ہماری استعمال ہو رہی ہے لیکن ہمیں ایگزیکٹلی فائدہ بھی مل رہا ہے اور یہ ہمارے لیے ہے. So for all of these sectors and in addition to that Saudis کا oil refinery کا ہے. So you see different sectors, engineering, آپ کو technical capacity building, آپ کی جو labor skill labor ان سب کے لیے extensive technical training کے programs. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو ساؤتھ بلوچستان والا جس کا ہم نام ساؤتھ بلوچستان رکھ لیا ان دا سینس کہ ایک جیوگرافیکل اس کی ایٹریبیوٹ کریں. ایگزیکٹلی. ناٹ بیکاز وی وانٹ ٹو بریک بلوچستان انٹو جو اپوزیشن کا ایک ایشو ان کو مل گیا ہے بات کرنے کے حوالے سے.
But you see, all of these 9 districts lie with the Iranian border, yes. underserved within Balochistan صحیح. also. تو اس میں ایکسٹینسو ایک ٹیکنیکل ٹریننگ کا پروگرام پلس ڈیجیٹل ٹریننگ اینڈ دی انفارمیشن ٹیکنالوجی، کیونکہ کووڈ نے فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی ہمیں پش کیا اب کہ وی آلسو سارٹ آف موو and in leaps and bounds towards information, exactly, and online. Yes. Because of schooling be online, there are so many things that you can't do without internet now. تو وہ ایک اچھی چیز ہے، میں سمجھتی ہوں اٹ واز ایگزیکٹلی اینڈ اے بلیسنگ ان ڈسگائز. میں کووڈ کو یہی کہتی ہوں کہ اس کی وجہ سے اب کم سے کم ہماری توجہ اس طرف ہو گئی ہے. So the government of Balochistan with the support of the federal government, الحمدللہ it will take some time, کیونکہ جب زمین پہ کچھ تھا ہی نہیں اور وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹینجیبل نہیں ہیں، آپ کو فوراً نظر نہیں آئیں گے. It takes time. I sometimes say it take you a generation, کیونکہ 10 سال 15 سال پڑھائی کے بعد آپ ایک شخصیت کو دیکھیں گے نا، اس کو تیار کرتے ہیں نا، تو پھر وہ پھر چیز نظر آ جاتی ہے اس وقت. So that is inshallah we are working on it. Thank you so much Zubeda for your time, and you are our hero in a way. You are a brave woman leader. Thank you so much. اور اس کے ساتھ ماشاءاللہ جو آپ کا پورٹ فولیو ہو تو ہمیں ہمیشہ ہی انسپائر کرتے ہیں. Thank you so much. Thank you. تو ناظرین، آپ نے سنا محترمہ زبیدہ جلال صاحبہ کو، جنہوں نے ایجوکیشن کے پرسپیکٹیو میں یہ بتایا کہ بلوچستان میں واسٹنیس جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پاپولیشن ورسز واسٹنیس جو ہے ایبسولوٹلی نہ صرف یہ ڈبل دا لیول آف بجٹ مانگتی ہے بلکہ ڈبل دا لیول آف ایفرٹ بھی مانگتی ہے. ہاؤور گورنمنٹ آف پاکستان از فلی کمیٹیڈ ایز پر ہر اسٹیٹمنٹ، اور وہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ کس طرح سے وہ کلسٹر لیول پر اسکولس بنا رہے ہیں، جہاں پر پرائمری اسکول جو ہے اس میں خواتین ٹیچرز ہوں گی اور کو ایجوکیشن ہوگی، اور پھر اسی ہی یونین کاؤنسل کے اندر جو ہے مڈل اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکولس قائم کیے جائیں گے، اور یہ فار بوتھ بوائز اینڈ گرلس ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سی پیک کے حوالے سے جو اپرچونیٹیز ہیں ان کا بھی ذکر کیا، جو میگا پروجیکٹس جو ہیں وہاں پر پروسیس میں ہیں یا انیشیٹ ہونے والے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا، اور کس طرح سے انہوں نے یہ بتایا کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ آنے والے وقتوں میں انگیج کی جائے گی، جس کے لیے انہوں نے اپنے ووکیشنل ٹریننگ کے جو پروگرامس ہیں ان کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح سے انیبل کریں گے ہمارے ہیومن ریسورس کو کہ وہ اس اکنامک کوریڈور کا نہ صرف حصہ بن سکیں بلکہ اس سے اکنامک بینیفٹس بھی لے سکیں. ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اور پلیز کامنٹس اور فیڈ بیک میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کس موضوع کو سننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.